اللہ 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 اللہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 45 تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتیتم من ربا، جو تم پیسہ دیتے ہو، روپیہ دیتے ہو سود کے طور پر، سود دیتے ہو، لیربو اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال بڑھ جائیں، لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا فلا یربو عند اللہ، ٹھیک ہے تم اپنی جیبوں میں تھوڑا اضافہ کر لو گے لیکن اللہ کے ہاں وہ کچھ نہیں پڑے گا۔ اور آگے فرمایا وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات ادا کرو گے، جو پیسہ، جو روپیہ، جو قیمت تم زکات کے طور پر کسی کو دو گے، اور پھر اس میں مقصد کیا اپنی مشہوری کرانا، کیا لوگوں پر احسان جتلانا، کیا یہ باور کرانا کہ میں بڑا پیسہ خرچ کرنے والا ہوں؟ فرمایا نہیں، تریدون وجہ اللہ، تم زکات ادا کرو رب ذوالجلال کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ فاولئک هم المضعفون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خزانوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب بندہ 1 روپیہ اپنی جیب سے نکال کر کسی کو رب کی رضا کی خاطر دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ بھی تمہارے سامنے سونے کا پہاڑ بن کے آئے گا، اور پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ اور کتنا اضافہ ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ رب بہت کریم ہے، جو بندہ اس کی رضا کے لیے ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 کا ثواب دیتا ہے۔ اور پھر 10 ہی نہیں، تیسرا پارہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے۔ کمثل حبۃ، وہ دانہ جو تم نے زمین کے اندر پھینکا، وہ دانہ جو تم نے زمین میں کاٹ کیا، وہ دانہ جو تم نے زمین کے اندر بویا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، فرمایا دانہ ایک پھینکتے ہو اللہ تعالیٰ 7 بالیاں نکال دیتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور پھر ہر بال کے اندر اللہ 100 دانے عطا کرتا ہے۔ تم نے دانہ تو ایک پھینکا تھا، اس ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 700 دانے عطا فرما دیے۔ اسی طرح فرمایا اگر تم رب کی بارگاہ میں ایک پیسہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک عطا فرما دے گا۔ اور پھر 700 گنا ہی نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا، رب کی بارگاہ میں رب کی رضا کے لیے۔ اور ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں نے کسی شخص کا 1000 روپیہ دینا ہو تو اگر جس نے مجھ سے 1000 لینا ہے وہ مجھے کہ حافظ صاحب تم نے جو مجھے 1000 دینا ہے نا تم فلاں بندے کو دے دو، تو میں کیا کہوں گا ٹھیک ہے بھائی اس نے دیا تھا میں نے اس کا دینا تھا، اب اس نے کہہ دیا کہ اس کو دے دو، میں خوشی سے اس کو دے دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ہم نے تمہیں دیا تو اس سے خرچ کرو، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے، اور ہم حکم دے رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے غریبوں کو دو، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس میں سے رب کی رضا کی خاطر خرچ کرو۔ اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے پاک میں آتا ہے جب بندہ رب کی رضا کی خاطر اپنی جیب سے کچھ نکال کے غریب کو دیتا ہے، غریب کے ہاتھ میں بعد میں پڑتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے اس کی رسائی ہو جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تریدون وجہ اللہ، رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر، اور پھر اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات اور بہت سے آیات نازل فرمائی۔ بعض آیات ایسی ہیں جن سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، بعض آیات ایسی ہیں جن میں کوئی منع وارد ہوتی ہے کہ روکا گیا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور بعض آیات ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کیے تاکہ ہم وہ واقعات پڑھ کر اپنے لیے عبرت حاصل کریں، اپنے لیے عبرت کا سامان کریں۔ سورہ قلم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، توجہ ہے آپ کی؟ مفسرین نے لکھا کہ یمن
جو ملک ہے اس کے اندر ایک بستی ہے صنعاء. صنعاء بستی کا رہنے والا ایک شخص تھا, بہت نیک صالح شخص تھا. اس کو اللہ نے بہت باغات عطا فرمائے تھے. اس کی عادت کیا تھی کہ اپنے باغ سے دل کھول کے غریبوں کو دیا کرتا تھا, اپنے باغ سے دل کھول کے یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا. جب وہ فوت ہوا, فوت ہونے کے بعد اس کے 3 بیٹے تھے. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا کہنے لگے یار ہمارے باپ کا دور اور تھا لیکن اب اخراجات بڑھ گئے ہیں اور آمدنی ہوئی ہے جو پہلے تھی. اگر اب بھی ہم غریبوں پر خرچ کرتے رہیں, اب بھی ہم یتیموں پر خرچ کرتے رہیں, اب بھی ہم غریبوں کو اپنا مال تقسیم کرتے رہیں, ہمارے تو اخراجات پورے نہیں ہوں گے. لہٰذا کیا کرو, جو ہمارا والد ہمارا باپ جو کام کرتا تھا اس کو چھوڑ دو, غریبوں کو دینا چھوڑ دو, یتیموں کو دینا چھوڑ دو. انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر دیا. اب وہ کیا کچھ عرصہ تو اس طرح کرتے رہے, غریبوں کو کچھ نہ دیتا ہے, صبح صبح یا رات کو اپنے فصل کاٹ دیتے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن اللہ فرماتا ہے اتنا وقت رب پہ کلا شدید, سن لو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, تم اپنے رب سے بھاگ کر نہیں جا سکتے. اور پھر ایک دن ایسا آیا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین. فرمایا ہم نے مکے والوں کی آزمائش کی جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی. انہوں نے رات کے وقت پلان بنایا, میٹنگ کی, مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے قسمیں اٹھائی کہ ہم صبح سویرے جا کر اپنی فصل کاٹ لیں گے, اپنا پھل توڑ لیں گے تاکہ کوئی اور ہمارے پاس نہ آئے, کسی غریب کو پتہ ہی نہ چلے, ہم ان کے پہنچنے سے پہلے اپنا فصل لے کے گھر پہنچ جائیں. اور پھر کیا ہوا, ولا یستثنون, اتنے مغرور ہو گئے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. پھر رب کا کرنا کیا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے, رب نے اپنا عذاب دے دیا. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم. ان کا باغ جل کر راکھ ہو گیا. فتنادوا مصبحین, اور وہ کیا کیے, رات کو پلان بنا کے سو گئے, اپنا مشورہ کر کے سو گئے. فتنادوا مصبحین, صبح صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو پکارنے لگے, ارے خذوا ولا حرثکم ان کنتم صارمین. اوے چلو اپنی کھیتی کی طرف, چلو اپنے باغ کی طرف, آؤ جلدی چلے. اگر تم کچھ پھل کاٹنا چاہتے ہو, پھل لینا چاہتے ہو, صبح صبح چلو. کیا ہوا پھر, پاس بات کا سن فتنادوا مصبحین ارے خذوا ولا حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون. اب وہ گھر سے چل پڑے, گھر سے نکل پڑے, چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین, کہ آج کے دن تمہارے پاس کوئی غریب نہ آئے, آج کسی مسکین کو نہیں آنے دینا, ہم ان کے بیدار ہونے سے پہلے اپنا پھل لے کر گھر پہنچ جائیں گے. اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. اب کیا تھا کہ وہ چل پڑے اور اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کر رہیں گے. وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون. جب وہ باغ کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں, وہ باغ جو کل ہرا بھرا تھا, وہ باغ جو کل پھلوں سے لدا ہوا تھا, وہ باغ جس کے کل پھلوں کی وجہ سے ٹہنیاں زمین کا بوسہ لے رہی تھی, وہ باغ جس کے پھلوں کی وجہ سے اس کی ٹہنیاں اور شاخیں جھکی ہوئی تھی, کیا ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا. کہنے لگے انا لضالون, اوہ ہم تو راستہ بھول گئے, یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے, لہذا ہم راستہ بھول گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سوچا, غور و فکر کیا, کہنے لگے بل نحن محرومون, ہمارا راستہ نہیں بھول گئے بلکہ ہماری قسمت ختم ہو گئی. ہماری قسمت میں یہی تھا کہ ہم نے جو برا ارادہ کیا, ہم نے جو بری نیت کی, ہم نے جو الٹا ارادہ کیا, ہم نے یہ ارادہ کیا کہ رب کی بارگاہ میں جانے سے مال ختم ہو جاتا ہے. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ رب کی بارگاہ میں رب کی رضا کی خاطر غریبوں اور مسکینوں کو دینے سے ہماری جیبیں خالی ہو جائیں گی, لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ جب تم رب کی بارگاہ میں دو گے تمہاری جیبوں میں اور اضافہ ہوگا. بل نحن محرومون. اب کیا تھا کہ ان کا باغ پھلوں سے لدا ہوا باغ راکھ ہو گیا. قال اوسطهم, جو ان میں سے ایک زیرک تھا, تھوڑا عقل مند تھا, کہنے لگا الم تقل لکم لولا تسبحون, یار کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرو, اور تم نے جو برا ارادہ کیا اس کو چھوڑ دو. لولا تسبحون قالوا ربنا انا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. کہنے لگے ہوئے ہمارا رب پاک ہے, انا كنا ظالمین, ہم نے تو اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے, ہم نے یہ برا ارادہ کر کے, ہم نے رب کی تقدیر سے, رب کی تدبیر سے ٹکر لے کر ہم نے یہ برا ارادہ کیا ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب کیا ہوا؟ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. ایک کہہ رہا ہے تیرا قصور ہے, دوسرا کہہ رہا ہے تیرا قصور ہے, تیسرا کہہ رہا ہے تیرا قصور ہے. سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. على بعض يتلاومون. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. اب کہنے لگا ہے ہماری بربادی, ہم نے تو سرکشی کی ہے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اب کہنے لگے کہ اب ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. پھر ان تینوں بھائیوں نے بیٹھ کے توبہ کی, رب کی بارگاہ میں اپنے کی اعتراف کیا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی, یا اللہ ہم نے ظلم کیا, یا اللہ ہم نے جرم کیا, ہم نے خطا کی, معاف فرما. انہوں نے جب سچی توبہ کی, صدق کے دل سے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے والے بات سے بھی بہتر عطا فرمایا. تو ہم بھی اپنے دل میں نیت کریں, اپنے آپ کے ساتھ نیت کریں کہ اگر کوئی ایسا کام جو ہم شریعت کے مخالف کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسا کام جو ہم رب کی ناراضگی والا کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسا کام جو مصطفیٰ کی ناپسند کا ہم کر رہے ہیں, تو ہم اپنے دل میں اور رب کے سامنے توبہ کریں. جب آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ حتی یتوب مسیء النہار. کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت اپنی رحمت بچھا دیتا ہے تاکہ دن کے اندر اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور پھر جب رات گزر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں پھر اپنی رحمت بچھا دیتا ہے تاکہ جس نے رات کے اندر گناہ کیا ہے تو وہ دن میں رب سے معافی مانگے. شب برات آ رہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو شب برات کا انتظار ہوتا ہے کہ ہم معافی مانگیں گے. سبحان اللہ, شب برات کی فضیلت بہت زیادہ, لیکن رب کی رحمت ہر وقت ہوتی ہے. رب کی رحمت صرف شب برات میں محدود نہیں ہے. ہاں شب برات میں اضافہ ہو جاتا ہے, شب برات میں اور رب کی رحمت ہو جاتی ہے, لیکن تم جس وقت بھی رب کے سامنے ہاتھ کرو رب اسی وقت دینے کو تیار ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب رات کا آدھا پہر گزر جاتا ہے, آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے, ایک تہی رہتا ہے, رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش کی نبی سنا دوں. اللہ کی رحمت تو ہر وقت بندے پر سایہ بن کے ڈلی ہوئی ہے, اللہ کی رحمت تو ہر وقت بندے کے قریب ہے, لیکن بندہ خود ہی اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, بندہ خود ہی اپنے برے ارادوں میں ڈوبا ہوا ہے. آج ہم تہیہ کریں, اللہ نے ہمیں فصل دی ہے, اللہ نے ہمیں کاشت دی ہے, ہم اس کو عشر ادا کریں گے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, ہم اس کی زکات ادا کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے کوئی اونٹ عطا کیا, کوئی گائے عطا فرمائی, اور پھر اس نے اس کی زکات نہیں. ہاں حدیث پاک اس طرح ہے شروع سے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا, کیا دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہو گئے. کہتے جب حضور نے مجھے آتا ہوا دیکھا نا تو کہنے لگے ہم الاکثرون برب الکعبہ یوم القیامہ. فرمایا رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن وہ لوگ خسارے میں ہوں گے, وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا من ہم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, وہ کون ہیں مجھے بھی تو بتائیں یا رسول اللہ, وہ ہیں کون جو خسارے میں ہوں گے, قیامت کے دن جو نقصان میں ہوں گے, جو گھاٹے میں ہوں گے, وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جس کو اللہ نے کوئی گائے عطا کی, اونٹ عطا کیا, پھر اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی. قیامت کے دن وہ اونٹ دنیا کے اونٹ سے بھی بڑا بن کے آئے گا اور اپنے سموں کے ساتھ اس کو مارے گا, اور فرمایا اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو مارے گا حتیٰ کہ اس کا جسم ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کا جسم کر دے گا, وہ پھر مارنے لگے گا. تو قیامت کے دن نقصان ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا, اللہ نے بہت فراوانی عطا کی, لیکن اس نے حقوق ادا نہیں کیے, اس نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا. اللہ نے جانور دیے, اس جانوروں کا حق ادا نہیں کیے. اللہ نے مال دیا, اللہ نے بہت کچھ دیا, اس کا حق ادا نہیں کیا. فرمائے قیامت کے دن وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے, وہ لوگ قیامت کے دن نقصان میں ہوں گے. تو خدا را اپنے آپ میں دیکھیں, اگر ہم نے کوئی کمی ہے تو وہ کمی آج دور کریں, آج دور کر لیں گے, قیامت کے دن ہمیں اس کا فائدہ نصیب ہوگا. اور یاد رکھیں یہ مال نہ دنیا میں کام آتا ہے نہ آخرت میں کام آتا ہے. یہ مال ہو تو بھی پریشانی, نہ ہو تو بھی پریشانی. سکون اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں. اس وقت ہمیں مال کا بھی فائدہ ہوگا, ہمیں ہر چیز کا فائدہ ہوگا. ایک تحریر آئی تھی
کہ برطانیہ کے اندر ایک شخص تھا بہت ارب پتی مالدار. اس وقت اگر حکومت کو بھی قرضے کی ضرورت پڑتی تو اس شخص سے قرضہ لیتے. جو اس وقت کی حکومت سے زیادہ امیر جو شخص تھا وہ تھا. اس نے اپنے محل کے اندر ایک خزانہ بنوایا ہوا تھا اور اس خزانے میں بہت جواہرات سونا چاندی رکھا ہوا تھا. وہ کبھی کبھی خود جاتا خزانے کے اندر اپنے اس مال کو دیکھتا, دل خوش کرتا اور پھر واپس آ جاتا. لیکن اس نے اس خزانے کا اور کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا, صرف اسی کو پتا تھا. تو ایک دن ہوا اس طرح کہ وہ جب خزانے میں گیا, چابیاں اس کی بہہ رہ گئی, خود اندر چلا گیا. موبائل کا دور بھی نہیں تھا, اندر سے تالے لگ گئے. اب کسی کو کیا پتا کہ وہ کہاں گیا, کسی کو اس خزانے کا پتہ تک نہیں تھا. کئی دن گزر گئے, اب وہ بھوک سے مر رہا ہے. کھانے کو کچھ نہیں, سامنے سونا ہے, چاندی ہے, لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, سونے کی اینٹ اٹھا کر اپنا ہاتھ زخمی کیا. ہاتھ سے خون جو نکلا, اس خون سے اس نے لکھا دنیا کا امیر ترین شخص بھوک اور افلاس سے مر گیا. اور یہ اس وقت کا امیر ترین روتھ شیلڈ تھا, جس کے پاس بہت دولت تھی, بہت فراوانی تھی, لیکن بھوک سے مر گیا. تو مال, اور یہ تو دنیا ہے. قیامت اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن تو نہ بندے کو مال فائدہ دے گا, نہ بندے کی اولاد فائدہ دے گی. اس دن فائدہ دے گا تو بندے کا صاف دل فائدہ دے گا. مطلب رب کی بارگاہ میں جو صاف ستھرا رب کی عبادت والا دل رب کی بارگاہ میں لے کر آئے گا, اس کا ہمیں فائدہ نصیب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے اس کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. اور آخر میں 2-4 مسائل ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ. کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ یہ سنتیں کہاں سے ثابت ہیں. جامع ترمذی کا حدیث پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 12 رکعت ادا کی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش عطا فرما دے گا. اور وہ 12 رکعتیں کون کون سی ہیں, ان کو اس طرح تقسیم کیا گیا. 2 رکعتیں 2 سنت مؤکدہ فجر کی, اور 4 ظہر سے پہلے, ظہر کے فرائض سے پہلے, اور 2 اس کے بعد. کتنی ہو گئی, 2 اور 6 8. 2 نماز مغرب کے بعد کتنی 10, اور 2 عشاء کے بعد یہ 12. حدیث پاک میں صراحت ہے کہ جس نے 12 رکعتوں پر مداومت اختیار کی, ہمیشگی اختیار کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے. اور اگلی بات, شب برات آ رہی ہے. ہم میں سے ہر بندہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دے, یار مجھے معاف کر دے, کہیں میری غلطیاں رب کی بارگاہ میں نہ پیش ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے بھی معافی طلب کریں, رب سے بھی معافی طلب کریں, رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور یاد رکھیں ایک توبہ یہ بھی کریں کہ یا اللہ ہم نے جو اتنے سالوں سے ظالموں کا ساتھ کیا ہے, ظالموں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں. وہ لوگ جو حق کے راستے پر چلنے والے ہیں, وہ لوگ جو حق پر قائم رہنے والے ہیں, وہ لوگ جو ہر وقت نموز مصطفیٰ کی بات کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو حضور کی عزت کی بات کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو حضور کی ہر وقت مدح و سرائی کرنے والے ہیں, آپ ان کا ساتھ دیں. ظالموں اور ڈاکوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں, ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیں گے تو ہمیں فائدہ نصیب ہوگا, کیونکہ حق ہی وہ چیز ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا. میرے آقا کی زبان اقدس سے جو ادا ہوتا میں فوراً اس کو قلم بند کر لیا کرتا تھا. مجھے کچھ لوگوں نے کہا, کچھ صحابہ کرام نے کہا یار تم حضور سے ہر بات لکھ دیتے ہو, حضور کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں, کبھی آپ خوش ہوتے ہیں, ہر بات لکھنا مناسب نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن عمر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس طرح لوگوں نے کہا. فرمایا وہ تو ضرور لکھ, اور آپ نے اپنے فم اقدس اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا. فوالذی نفسی ما یخرج منہ الا حق. فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی, مصطفیٰ کی زبان پاک سے حق کی سوا کچھ نہیں نکلتا. جب بھی نکلتا ہے حق ہوتا ہے. کل ہمارے استاد صاحب کے پاس ہم ملتے گئے, استاد صاحب نے بتایا کہ صدق اور حق کے اندر فرق ہے. ایک ہے سچ بولنا, ایک ہے حق بولنا, اور حق بولنا صرف حضور کی شان ہے. فرق کیا ہے سچ اور حق؟ ایک واقعہ ہو گیا, ہم نے اس کی خبر دی, سچی سچی خبر دے دی, یہ ہے صدق.
یہ ہے سچ، اور ایک وہ ہے کہ واقعہ ہوا نہیں ہے، پہلے بتا دیا کہ ایسے ہے تو پھر بعد میں ویسے ہو گیا، یہ حق ہے۔ اور یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے تو خود حضور کو عطا فرمائی کہ حضور اور صحابہ کرام آپ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوتا، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار یہ واقعہ دیکھا دیکھا لگتا ہے، ہم نے شاید یہ واقعہ کہیں دیکھا ہے، یاد کرو کہاں دیکھا ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں یار دیکھا نہیں ہے، حضور سے سنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سناتے تھے صحابہ کے دماغوں میں نقش ہو جاتا تھا، بعد میں جب وہ واقعہ ہوتا ہے کہتے ہیں یار یہ شاید پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، دیکھا نہیں ہوتا تب مصطفیٰ سے سنا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حق فرماتے اور حق کی تلقین کرتے۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں بھی سچ اور حق بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں جو کام حدیث پاک میں آتا ہے کہ الاسم ما حاک فی صدرک، جو چیز تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے سمجھ لو وہ گناہ ہے۔ اب الحمدللہ ہر مومن جب بھی کوئی برا کام کرتا ہے دل میں ضرور خیال آتا ہے یار یہ کام غلط ہے، کر تو رہا ہوں لیکن ہے غلط۔ فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے، جو چیز تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، جو تمہارے دل میں شک پیدا کرے، جو تمہارے دل میں شبہ پیدا کرے، سمجھ لیجیے یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو اور دوسری طرف چلے جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے اور اس طرف چلے جا جو تجھے بالکل دل مطمئن ہے، جہاں شک نہیں ہے وہ چیز اختیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مرنا جینا دین بنائے۔ اور یاد رکھیں دین پر جو چلتا ہے کبھی کسی شکایت نہیں کرتا، کسی شکوے کا اس کو کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ ایک استاد صاحب نا جو ہے ایک استاد صاحب اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے یار یہ دین بہت قیمتی ہے، دین بڑا قیمتی ہے۔ تو ایک شاگرد کا ایک دن جوتا ٹوٹ گیا، اب وہ جوتا لے کر گیا موچی کے پاس، کہنے لگا جناب یہ جوتا صحیح کر دو مجھے، میں تمہیں اس کے بدلے میں دین کا ایک مسئلہ سناؤں گا۔ اس نے کہا مسئلے اپنے پاس رکھو، مجھے پیسے چاہیے، میں پیسے دوں گا۔ کہتے پریشان تھے دین تو بڑا قیمتی ہے، قیمتی چیز نہیں لے رہے، جوتا کہتے پیسے دوں گا۔ استاد کے پاس ہے کہا استاد صاحب آپ کہا کرتے تھے کہ دین بڑا قیمتی ہے، دین بہت قیمتی ہے، دین بہت قیمتی ہے، موچی نے مجھے جوتا نہیں سیکھ کر دیا، میں نے کہا تمہیں مسئلہ سناتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں مسئلہ اپنے پاس رکھو، مجھے پیسے دو۔ استاد صاحب سمجھدار تھے، فرمایا اچھا بیٹا یہ موتی لے جاؤ، یہ ان کو ایک ہیرا دیا، کہا یہ لے جاؤ سبزی منڈی میں جا کر اس کی قیمت پوچھ کے آؤ۔ وہ شاگرد جب وہ موتی اور ہیرا لے کر سبزی منڈی میں پہنچا تو کہا جناب یہ ہیرا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ ہیرا مجھے دے دو، اس کے بدلے میں 2-4 لیمو کھا کے لے جاؤ، ہیرے سے میرے بچے کھیلیں گے۔ واپس آ کے بتایا استاد صاحب یہ ہوا، فرمایا اب تم سنار کے پاس جاؤ اور اس کی قیمت پوچھ کے آؤ۔ جب وہ شاگرد ہیرا اور موتی لے کر سنار کے پاس گیا، سنار نے جیسے دیکھا حیران ہو کر کہا اگر میں اپنی پوری دکان بیچ دوں پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ استاد صاحب نے کہا بیٹا ہر چیز کی قیمت اس کی اپنی منڈی میں لگا کرتی ہے، دین کی قیمت لگتی ہے علماء کی منڈی میں، دین کی قیمت لگتی ہے اہل علم کی منڈی میں۔ تم جو دین لے کر موچی کے پاس پہنچ گئے اس بیچارے کو کیا پتا دین کی قیمت۔ تو یاد رکھیں دین کی بہت قیمت ہے، دین بہت قیمتی ہے۔ جب ہم دین کو اپنے گلے سے لگا لیں گے پھر ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، پھر ہم سے جب بھی کوئی پوچھے گا سناؤ کیا ہو رہا ہے ہم کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔